بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، میرے چینل میں خوش آمدید۔ اب ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے متعلق بتاتے ہیں۔ اس زمانے میں جس طرح تمام عرب میں بڑے گھرانوں کے لوگ اپنے بچوں کو بچپن کی عمر میں دائیوں کی سپرد کر دیتے تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا سوال پیدا ہوا، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے حکم دیا کہ شاہی محل کی تمام اناؤں کو بلایا جائے اور باری باری کوشش کی جائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کسی طرح سے محل میں آ گئی۔ اس نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرعون کی بیوی سے عرض کیا کہ میں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتا سکتی ہوں جہاں اس بچی کی پرورش بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے۔ وہاں اسے بڑی آسانی سے دودھ پلایا جا سکتا ہے اور بڑی محبت اور شفقت سے اس کی پرورش ہوگی۔ فرعون کی بیوی کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلوایا گیا۔ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، پیار کیا، چمکارا اور دودھ پلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے شوق سے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ چنانچہ ان کی پرورش کا کام انہی کی والدہ کو سونپ دیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو انہی کی والدہ کی گود میں لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہی اور ان کی ساری خدشے دور ہو جائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کے انداز کس قدر نرالے ہیں۔ فرعون جس لڑکی کو پیدا ہوتی ہی موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتا تھا، اسے اس کی بیوی نے بڑے شوق سے اپنی آغوش محبت میں لے لیا اور شہزادوں کی طرح پرورش پانے لگا۔ کسی نے سچ کہا ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ یہ انتظام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوا۔ اپنے والدین، بھائی بہنوں اور اسرائیلی بچوں کے ساتھ میل جول سے وہ باپ دادا کی مذہب یعنی دین ابراہیمی سے واقف ہو گئے۔ توحید سے محبت اور شرک سے نفرت ان کی رگ رگ میں پیوست ہو گئی۔ وہ اعلیٰ اخلاق سے آراستہ ہو گئے۔ انہوں نے انسانوں سے محبت کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، مظلوموں کی حمایت کرنا اور ظالموں سے نفرت کرنا سیکھا۔ شاہی محل میں شہزادوں کی طرح پرورش پانے سے انہوں نے وہ تمام علوم و فنون سیکھ لیے جو اس زمانے میں رائج تھے اور حکومت کے طور طریقوں سے بھی واقفیت حاصل کر لی۔ وہ شہزادوں کی طرح رہتے تھے، مگر ان میں نہ شہزادوں کے سے ٹاٹ پاٹ تھے اور نہ ان جیسی عقل تھی، بلکہ انسانی ہمدردی، خیرخواہی اور خدمت کے جذبے سے سرشار تھے۔ چنانچہ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو نہایت صحت مند اور حسین نوجوان تھے، جن کے چہرے سے جلال ٹپکتا تھا، جن کے علم و فضل، سمجھ بوجھ اور ذہانت کا ہر طرف چرچا تھا اور جنہیں ہر چھوٹا بڑا عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اکثر جشن کے علاقے میں جاتے جہاں بنی اسرائیل کی بستیاں تھیں۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ حکومت کے عہدیدار اسرائیلیوں کے ساتھ کس قدر ظلم کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ان کا قصور کیا تھا؟ یہ کہ وہ فرعون کی خدائی کو نہیں مانتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا دوسرا قصور یہ تھا کہ فرعونیوں کے خیال میں وہ مصر کی سرزمین کے فرزند نہ تھے، اگرچہ وہ وہی پیدا ہوئی اور وہی پلے اور بڑے تھے۔ اپنی قوم کے لوگوں کو بلا وجہ ظلم کی چکی میں پستہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل اندر ہی اندر کڑکتا، مگر کھل کر اس کے خلاف آواز اٹھانا مناسب نہ سمجھتے۔ البتہ اسرائیلیوں پر محنت و مشقت کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے وہ مختلف تدبیریں اختیار کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے حکومت کے عہدیداروں کو سمجھایا کہ لگاتار کام کرتے رہنے کی وجہ سے یہ لوگ کمزور ہو جائیں گے اور ان کی صحت خراب ہو جائے گی اور کارکردگی گھٹ جائے گی۔ اس سے حکومت کو نقصان ہوگا۔ انہیں ہفتے میں ایک روز کی چھٹی دی جائے تاکہ آرام کر کے وہ اپنی قوت بحال کر سکے اور ان کی تندرستی قائم رہے۔ اپنی خداداد ذہانت سے کام لے کر انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے جن کی وجہ سے ملک بھر میں ان کی نیک نامی پھیل گئی۔ فرعون کے سرداروں کے گمان میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ جس نوجوان کو اپنی دست و بازو سمجھ رہے ہیں وہی ان کے دست و بازو توڑے گا، ان کی حکومت اور طاقت کا خاتمہ کرے گا۔ فرعون جو خدائی کا دعوے دار تھا، وہ بھی اس بات سے بالکل بے خبر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر شہر میں گھومنے پھرنے جایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ ایسے وقت گھومنے کے لیے نکلے جب سڑکیں سنسان تھی اور ہر طرف سناٹا تھا۔ ایک جگہ کیا دیکھتے ہیں کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک اسرائیلی تھا اور دوسرا قبطی یعنی فرعون کی قوم کا آدمی۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر قبطی کو ایک گونسا مارا۔ گونسا لگتی ہی قبطی زمین پر گر پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے تڑپ کر دم توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گونسا لڑائی ختم کرانے کے لیے مارا تھا،
ان کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ ایک ہی گونسی سے کپتی کا کام تمام ہو جائے گا، اس لیے وہ بہت پیشمان ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی حضور میں گڑ گڑا کر التجا کی، پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میری خطا معاف کر دے اور میری گناہ پر پردہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سن لی اور ان کی خطا معاف کر دی، وہ غفور الرحیم ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ پروردگار، یہ احسان جو تو نے مجھ پر فرمایا ہے اس کے لیے میں بے حد شکر گزار ہوں، میں کبھی بھی مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اسی دن سے انہوں نے اپنے دل میں فرعون اور اس کی حکومت سے قطع تعلق کرنے کا عہد کر لیا۔ فرعون کی حکومت ایک ظالم حکومت تھی، اس نے ہر ملک کو دو گروہوں میں بانٹ کر رکھا تھا۔ کپتیوں کے لیے ہر طرح کی آرام و سائش کے اسباب مہیا تھے، حکومت میں بھی ان کا عمل دخل تھا، مگر اسرائیلی زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم تھے۔ انہیں اپنے مذہب پر چلنے کی بھی آزادی نہ تھی، بلکہ غلاموں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ کسی بھی ایماندار آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایسی ظالم حکومت کا کل پرزہ بن کر رہے، بلکہ اس کا فرض ہے کہ ایسی حکومت کا خاتمہ کرنے کی پوری کوشش کرے۔ کپتی کی قتل کی خبر ساری شہر میں پھیل گئی، لیکن سراغ نہ ملا۔ لوگوں کے دل میں یہ شبہ ضرور تھا کہ ہو نہ ہو یہ کسی اسرائیلی کا کام ہے، اس کا پتہ لگا کر اسے کیفر کردار کو پہنچانا چاہیے۔ دوسری روز صبح سویرے حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں گھومنے گئے۔ کل کے ناگوار واقعے کی یاد ابھی تازہ تھی، ڈر رہے تھے کہ راز فاش نہ ہو گیا ہو اور اچانک کوئی میرا دامن نہ پکڑ لے۔ سہمے سہمے جا رہے تھے کہ پھر دو آدمی لڑتی ہوئی دکھائی دی۔ ایک وہی اسرائیلی تھا جس کی حمایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپتی کی گونسا مارا تھا۔ اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ کر کہا، تم جھگڑا لو معلوم ہوتے ہو، ہر روز کسی سے جھگڑا مول لیتے ہو، کل بھی ایک شخص سے گتم گتا ہو رہے تھے، آج پھر فساد کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اسرائیلی یہ سمجھا کہ جس طرح انہوں نے کل کپتی کی گونسا مارا تھا، آج گونسا مار کر میرا کام تمام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ چلا اٹھا کہ آج مجھے بھی اس طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل ایک شخص کو قتل کر چکے ہو۔ تم اس ملک میں ظالم بن کر رہنا چاہتے ہو، اصلاح کرنے والے نہیں بننا چاہتے۔ مشہور مثل ہے کہ نکلی ہونٹوں سے چڑی کوٹو۔ اس اسرائیلی کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ حکومت کو خبر ہوئی کہ کپتی کے قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، بس پھر کیا تھا، ان کو گرفتار کر کے ان پر قتل کا مقدمہ چلانے کا فیصلہ ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ کوئی افسر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک خرخواہ نے انہیں اطلاع دے دی کہ تمہاری گرفتاری اور قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، جان کی خیر چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا سچا خیرخواہ ہوں، میرے مشورے پر عمل کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دارالحکومت سے بھاگ نکلے تاکہ جتنی جلدی ممکن ہو فرعون کی سلطنت کی سرحد کو پار کر جائے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں رہنے کا انتظام کیا تھا، وہ مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وہ حکومت کے کاروبار اور حکمرانوں کی طور طریقوں سے واقف تھے، انہوں نے شہزادوں کی طرح پرورش پائی تھی، اس لیے فرعون اور اس کے سرداروں سے بے جھجک گفتگو کر سکتے تھے، اور ان کے دل میں فرعون اور فرعونیوں کا ذرہ بھر بھی رعب اور خوف نہ تھا۔ اب ان کی تربیت کا دوسرا مرحلہ آ گیا تھا جس کے لیے فرعون کا محل موزوں نہ تھا، اس لیے قدرت کی طرف سے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکلنا پڑا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اسلامی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔